حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك بن شهاب بن عروة الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال الليث حدثني يونس بن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخي سعد أن يقبض ابن وليدة زمعة قالت إنه ابني فلما قدم وسلم مكة في الفتح أخذ سعد بن أبي وقاص ابن وليدة زمعة فأقبل إلى وسلم. یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ سعد بن ابی وقاص بڑے مشہور صحابی ہیں. ان کے ایک بھائی ہیں سعد بن ابی وقاص کے عتبہ. اس عتبہ جو ہے اس نے زما جو ہے نا زما جو حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے والد ہیں ان کی ایک لونڈی تھی. تو اس لونڈی کے ساتھ اس عتبہ بن ابی وقاص کے تعلقات تھے. زمانہ جاہلیت میں کوئی احتیاط نہیں ہوتی. اس سے ایک بچہ پیدا ہو گیا. جب بچہ پیدا ہو گیا تو اس نے عتبہ نے اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص سے کہا جو بہت بڑے صحابی ہیں جو سلم کے ماموں بھی لگتے ہیں, اور ان سے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے, یہ جو سلونڈی کا جو بیٹا ہے یہ میرا ہے. اب یہ بات ہو گئی. انہوں نے کہا یہ جب بھی بڑا ہو جائے تو تم اس کو لے لینا, تیرا بھائی ہے, تیرا یعنی بھتیجا ہے. جب یہ واقعہ پیش آیا تو مکہ جب فتح ہوا تو حضرت سعد کے دل میں بات تھی کہ میرے بھائی ان کا ایک بچہ وہاں پر ہے جو اس لونڈی سے پیدا ہوا ہے. اچھا, لونڈی سے پیدا کرنے کا طریقہ تو ہے کہ نکاح کرتا یا اس کو خریدتا, لیکن ایسا نہیں تھا جیسے کہ جاہلیت میں غیر محتاط تعلقات ہوتے, اس طرح وہ بچہ پیدا ہوا تھا. تو جب یہ ہوا تو انہوں نے جب یہ لے لیا تو عبد بن زما جو ہے حضرت سودا کے بھائی ہیں, انہوں نے دعویٰ کیا کہ بھائی یہ تو میرا بھائی ہے کیونکہ میرے والد کی لونڈی میں سے بچہ پیدا ہوا ہے. اب اس تفصیل میں کہ وہ کس کا ہے کس کا نہیں ہے, کوئی ڈی این اے ٹیسٹ تو زمانے میں ہوا نہیں کرتے تھے, اور ویسے شریعت نے قانون مقرر کیا ہوا ہے کہ جس کی لونڈی ہے اسی کا بچہ ہے, جس کی بیوی اسی کا بچہ ہے, جیسے کہ آگے آ رہا ہے. تو یہ تنازع اور یہ جھگڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آیا, جس میں سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ مجھے میرے بھائی نے وصیت کی تھی, یہ اس کا بیٹا ہے. اور عبد بن زما نے کہا کہ نہیں, میری والد کی لونڈی کا بچہ ہے تو لہذا یہ میرا بھائی ہے. تو پیغمبر فرمایا کہ الولد للفراش, فرمایا کہ بچہ اس کا ہوگا جس کا بستر ہے. لہذا چونکہ یہ زما کی بستر پر پیدا ہوا ہے اس کی لونڈی سے, تو لہذا یہ زما کا ہی شرعاً شمار ہوگا. لیکن چونکہ اس کے چہرے مورے کا جو ڈیزائن تھا وہ عتبہ سے ملتا تھا, یعنی عتبہ سے ملتا تھا چہرے مورے کا ڈیزائن, اس لیے آپ نے حضرت سودا سے کہا احتجبی منہ کہ تو پردہ کرنا. یعنی یہ اگرچہ قانون شریعت کے اعتبار سے تیرا بھائی ہے, لیکن ازواج مطہرات کے احکامات دوسری عام عورتوں سے بلند تھے. یہ فرمایا کہ چونکہ اس کے چہرے پر عتبہ کی شباہت ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ اسی کا ہو اور بدکاری کے نتیجے میں پیدا ہوا ہو, اس لیے آپ اس سے احتیاط کریں. لیکن آپ نے وہ عبد بن زما کو دے دیا, یعنی حضرت سعد بن وقاص کو نہیں دیا, بلکہ عبد بن کو دیا کہ تمہارا بھائی ہے تمہارے پاس رکھو. یہ وہ قصہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ عتبہ بن ابی وقاص عہد الی اخی سعد, عتبہ بن وقاص نے اپنے بھائی سعد کو وصیت کی تھی ان یقبض ابن ولیدہ زما, زما کا جو ولیدہ کا بچہ ہے, ولیدہ یعنی لونڈی کا, وہ تو قبضہ کر لینا. قالت بإن ابنی, کیونکہ میرا بیٹا ہے. فلما قدم وسلم مکہ فی الفتح, جب فتح مکہ میں مکہ شریف آیا, اخذ سعد بن وقاص ابن ولیدہ زما, تو انہوں نے اس بچے کو ساتھ لے لیا. فقبل صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, قال اقبل مع عبد بن زما, تو عبد بن زما پیچھے پیچھے آئے کیونکہ ان کے گھر میں رہتا تھا نا, تو ان کا بھی وہ تو وہ لے گیا, وہ پیچھے پیچھے آئے. سلم کی یہ سالے ہیں, عبد بن زما سالے ہیں, سودا کے بھائی ہیں. قال سے وقاص ھذا ابن اخی, یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے. الی ان ابن, انہوں نے مجھے خود وصیت کی تھی میرا بیٹا ہے. قال ابن زما یا رسول اللہ ھذا اخی, میرا بھائی ہے. ھذا ابن زما ولد علی فراشی, یہ میرے والد کا بیٹا ہے اور اس کے بستر پر پیدا ہوا ہے.
فنظر الی ابن ولیدہ زما، تو آپ نے ابن ولیدہ کی شکل کو دیکھا، فاذا اشبہ الناس بعتبۃ بن وقاص، تو اس کی شکل عتبۃ بن وقاص سے ملتی تھی، شکل اس سے مل رہی تھی۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم هو لک، لیکن آپ نے فرمایا کہ اے یہ تیرا ہے، یہ اس کو کہا عبد بن زما کو، ہوا اخوک یا عبد زما، یہ تیرا بھائی ہے، من اجل انہ ولد علی فراشہ، اس لیے کہ تیرے باپ کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم احتجب منہ یا سودا، اے سودا لیکن تو اس سے پردہ کرے گی، لما رآ من شبہ عتبہ بن وقاص، کیونکہ عتبہ بن وقاص کی مشابہت تھی۔ لیکن یہ حکم ازواج مطہرات کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے آج اگر خدا نخواستہ کسی سے غلطی ہو جائے، کوئی ایسا ہو جائے تو وہ ایسے احکام نہیں ہیں، وہ جس کی بیوی ہوگی اسی کا وہ بچہ ہوگا، لہٰذا وہ دوسروں کا بھائی کا لائے گا، وراثت وغیرہ سارے احکام وہی چلیں گے اس پر۔ لیکن چونکہ ازواج مطہرات جو لستن کا احد من النساء، قرآن نے کہا کہ تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اس لیے ان کا حکم الگ ہے، اس لیے فرمایا اس سے پردہ کرو تم۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ نے آگے یہ بھی فرمایا، قالت شکر صلی الولد للفراش، فرمایا کہ بچہ اس کا ہوگا جس کے بستر پر پیدا ہوا ہے، وللعاہر الحجر، زنا کرنے والے کو پتھر مارے جائیں گے۔ حضرت شاہ کانو ہریرہ یسیع بذالک، ابو ہریرہ چیخ چیخ کر یہ بات کہا کرتے تھے۔ حنا محمد بن، اب یہ واقعہ آ گیا کہ جو کسی فاطمہ نامی لڑکی نے چوری کی تھی، زیورات چوری کیے تھے، تو اس کے رسول اللہ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، یہ وہ قصہ آ رہا ہے، یہ فتح مکہ میں واقعہ ہوا۔ حنا محمد مقاتل قال اخبرنا عبداللہ قال یونس الزہری قال اخبرنا زبیر ان امرأۃ سرقت فی وسلم فی غزوۃ الفتح، فتح مکہ میں ایک جس کا نام بھی فاطمہ مخزومیہ نام ہے، ففزع قوم الی اسامہ بن زید، تو اس کی قوم دوڑی اسامہ بن زید کے پاس، یستشفعون ہو کہ سفارش کرو، کیونکہ اسامہ وسلم کے بڑے محبوب بچے تھے، کیونکہ حضرت زید کے بیٹے زید آپ کے اپنے پیچھے بڑا احب الناس الیہ، مجھے سب سے زیادہ محبوب زید ہے، اور جو نا پھر اس کے بعد یہ ہے اسامہ ہے، تو بہت پیار فرماتے ہیں۔ قال عروہ فلما کلم اسامہ، جب اسامہ نے سفارش کی، تلون وجہ سلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، غصے سے سرخ ہو گیا۔ فرمایا تکلم فی حد من حدود اللہ، کیا اللہ کے حدود میں تو سفارش کرتا ہے؟ قال استغفر لی یا رسول اللہ، نبی مجھے لیے استغفار کرو۔ لما کان عشی، جب شام ہوئی، قال وسلم خطیباً، تو وسلم کھڑے ہوئے خطیب بن کر۔ تو خطیب بننا، خطابت کی مشق کرنا، یہ بھی منصب نبوت ہے، یاد رکھو، خطیباً، یہ دیکھو، یہ نہیں کہ بس جی وہ سیدھی سادھی الفاظ کا چناؤ، بات کا ڈھنگ سیکھنا، یہ خطابت یہ بھی پیغمبر السلام کی وراثت ہے، نبیوں کی۔ دیکھو کان خطیباً، تو خطیب ایسے تو نہیں ایسی بات کر دے، خطیب ایک طریقے سے بات کرتا ہے، پیرائے سے بات کرتا ہے جو لوگوں کے دل کو چھو لے، یہ فاصلہ اللہ بما واہلو، اللہ کے حمد و ثنا دی۔ قال انما اما بعد انما اہلک الناس قبلہم، کہ پہلے لوگوں کو کس چیز نے ہلاک کیا، انہم کانوا اذا سرقوا شریک، شریف اگر بڑا آدمی، شریف سے مراد ہے بڑا آدمی، چوری کرتا ترک اس کو چھوڑ دیتے تھے، وَإِذَا سَرَقَ ضعیف اگر کمزور چوری کرتا قام علیہ تو اس پر حد قائم کر دیتے والذی نفس محمد بیدہ، کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضے میں میری جان ہے، لو ان فاطمہ بنت سرق محمد سرقت لقطع یدہا، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ آذ اللہ منہ، پڑھو سب کو، آذ اللہ منہ، یہ لکھا ہے کہ اس یہاں پر یہ پڑھنا چاہیے کہ اللہ ان کو بچائے اور بچائے رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ یعنی مجھے سب سے محبوب اور میری سب سے پیاری بیٹی اور جنت کی عورتوں کی سردار، یہ یاد رکھو کسی کام کی بھی تاکید کرنی ہوتی ہے تو اپنے اوپر رکھ کر انسان کرتا ہے، میں بھی ہوں تو ایسا ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو نا شرک کے بارے میں نبی پر بات رکھ کر ہمیں منع کیا لوگوں کو، نبی اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کا عمل محبت ہو جائے گا، اب پیغمبر سے تو اس کا ہو ہی نہیں سکتا، صغیرہ گناہ کا بھی ارتکاب نہیں ہوتا، لیکن یہ بات کا ایک طریقہ ہوتا ہے اس بات کی تاکید کے لیے، یاد رکھو، یہ نہیں کوڑ مغز ہو کے دیکھو جی ایسا نبی کہہ رہا ہے، ایسا نہیں، یہ کوڑ مغز ہے، گستاخان رسول ہے، وہ ملا خشک ہے، کہلاتے توحیدی ہیں لیکن نالائق ہے، بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ صلی اللہ علیہ وسلم بتل کر آپ نے حکم دیا، فقطعت یدہ، اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، قطع یدہ،
फ़हसनत तौबतु बाज़ार, उसके बाद की तौबा बहुत अच्छी होगी, नेक हो गई, अल्लाह वाली बन गई, तज़ो तो शादी भी कर ली। कहता है कानत ताती भी बात जाली, मेरे पास आया करती थी, फ़ारफ़ वसल्लम, तो मैं उसकी ज़रूरत रसूलुल्लाह सल्लम के पास पहुँचाया करती थी। हदना अमर इब्न खालिद क़ालना ज़ुहैर हदना आसिम नबी उस्मान हदसनी मुशाजिअ, ये मुशाजिअ और मुजालिद दो भाई हैं, दोनों सहाबी हैं, मुशाजिअ इब्न मसूद, मुजालिद इब्न मसूद। अतैतु सब अखी बादल फतह मक्का में रसूलुल्लाह के साथ पास है अपने भाई को लेकर। अच्छा ये पहले से गए हुए हैं, मुशाजिअ मुहाजिर हैं, हिजरत करके गए होते हैं, तो फतह मक्का के बाद भाई मुसलमान तो उसको लेकर आए। क्या कहने लगे, कुल्तु या रसूलल्लाह जी तो भी अखील तो हिजरा, मैं भाई को लेकर आया हूँ, अब हिजरत पर बैत कर लें, किस पर कर लें? क़ाल ज़हब अल हिजरत माफिया, फरमाया अहले हिजरत ले गए जो लेके जाना था, अब हिजरत कहाँ रही। मैंने बताया सबसे आखिरी मुहाजिर कौन है? हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, क्योंकि हज़रत अब्बास आ रहे थे, रसूलुल्लाह फतह मक्का जा रहे थे। आपने फरमाया कि अब्बास जिस तरह मुझ पर नबूवत ख़त्म हो गई, आप पर हिजरत ख़त्म हो गई, ये अल्फाज। फिर उनका सामान भेज दिया था, जिनमें अब्दुल्ला अब्बास भी थे, और ख़ुद जो है रसूलुल्लाह उनको लेकर मक्का शरीफ फतह मक्का में उनको ले गए थे। ये अच्छा, तो फरमाया कि बिमाफिया गए, अब हिजरत नहीं है, यानी वो हिजरत जो उस ज़माने की फ़र्ज़ थी, वो आज अगर हिजरत होती है तो वो और अंदाज की है, वो आवारिस की वजह से कोई मसला पैदा हो जाए तो और बात है कि हिजरत करें, लेकिन जिस तरह की उस वक़्त बिल्कुल वाजिब थी, कोई नहीं रह सकता, सबको हिजरत करके मक्का मदीना शरीफ आना है। फ़क़ुल्तु अलैहि, फिर आप कैसे बैत करें? क़ाला अल इस्लाम वल ईमान वल जिहाद, अब मैं इस्लाम पर, ईमान पर, जिहाद पर बैत करूँगा। फ़लक़ी तो बादा, मैं बाद में अबू माबद को मिला। ये अबू माबद जो है ना, ये मुजालिद है, मुजालिद की कुन्यत अबू माबद है, उनका भाई जो है, मुशाजिअ का भाई मुजालिद, तो मुजालिद की कुन्यत अबू। तो कहते हैं मैं फिर ये रवायत तो सुनी मुशाजिअ से, रावी जो है ना उन्होंने, अभी उस्मान ने, तो अब ये बाद में कहते हैं मैं उनके भाई से भी मिला। कान अकबर, वो बड़े थे उम्र साल, तो काला सदका मुशाजिअ, कहा बिल्कुल ठीक है, मुशाजिअ ने सही कहा, यह वाक़या इस तरह पेश आया। वसल्लम फरमाया हिजरत अब नहीं। हदना मोहम्मद अबी बकर क़ाल फ़ुज़ैल मुसलमान हदना आसिम नबी उस्मान नहदी क़ाल मुशाजिअ इब्न मसूद क़ाल इंद भी अबी माबद, मैं अबू माबद को लेकर गया। ये अबू माबद और वो भाई एक ही चीज़ है, उनका नाम मुजालिद है और कुनियत अबू माबद। इलम सल्लल्लाहु हिजरा क़ाल मज़लत हिजर इस्लाम वल जिहाद फ़लक़ितु मा फ़सलतु क़ाल सर मुशाजिअ क़ाल ख़ान इंसान मुशाजिअ अन्नहु जा बि अख़ी मुजालिद हदसना मशार क़ाल गुन्र क़ाल शोबत अन बिशन मुजाहिद। इमाम मुजाहिद बहुत बड़ा आदमी, मुजाहिद इब्न हिब्र बहुत बड़ा आदमी, मुजाहिद इब्न जब्र बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान हैं, सारे साहब बड़े बड़े सहाबा के शागिर्द हैं। कहते कुल्तु लिब्न, मैंने अब्दुल्लाह इब्न उमर से कहा इन्नी उरीदु अन उहाजिर शाम, मैं शाम हिजरत करना चाहता हूँ, यानी शाम जाना चाहता हूँ हिजरत करके, मदीना शरीफ से मैं वहीं जाऊँ के रहूँगा। क़ाल ला हिजरा, अब तो हिजरत है ही नहीं, वो शाम भी मुसलमान मुल्क है, ये भी मुसलमान मुल्क है। वलाकिन जिहादुन, लेकिन अब बस फिर जिहाद है। फ़न्तलिक़ जा फ़आरिज़ नफ़्सक, अपनी जान पेश करवा, मुजाहिदीन के साथ वक्त गुजार। फ़िन वजदत शय्यन, अगर तूने पाया अपने आप को इस काबिल के तू जिहाद कर सकता है, लड़ सकता है, वइल्ला रजाता, वरना वापस आ जा मेरा अपना, इतनी आ जाए, इल्ला रजाता, वरना पढ़ने पढ़ाने के काम में आ जाना, यही मस्जिद नबवी में पढ़ाई का काम करना, क्योंकि पढ़ने पढ़ने वाले मुअल्लिम आदमी थे ना, उन्होंने कहा वहाँ जाओगे, जिहाद का काम तो आसान नहीं है, हा? और फिर उस वक्त इसकी ज़रूरत भी नहीं थी हर आदमी जिहाद करे, ये वो वक्त है। इसलिए उसके बाद वसल्लम के बाद सहाबा इकराम की वो जमात थी जो तालीम और तबलीग में लग गई, जिहाद में नहीं जाते थे, उनका बच कर लिया क्योंकि इसलिए कि बहुत माशाल्लाह हर जगह मुजाहिदीन की इतनी बड़ी लाखों की तादाद में फौजी हो गई, ज़रूरत नहीं थी, लिहाजा वो फ़र्ज़ किफ़ाया में चला गया। लिहाजा अब्दुल्लाह मसूद, अब्दुल्लाह उमर, अब्दुल्लाह अब्बास, ये सारे हजरात वे हैं जिन्होंने मस्जिदों में इल्म के हल्के लगा दिए, क्योंकि लोग आ रहे थे तब उनको कौन सिखाए, जगह जगह हल्के लग गए, याद रखो। उन्होंने फिर तलवार उठाकर मैदान में जाने की ज़रूरत नहीं थी, तो हर वक्त चीज़ का अपने आकाम है। सल्लम के ज़माने में और हालात थे, बाद में और हालात, उसमें तो आप देख रहे हैं
کہ سیدنا صدیق اکبر جیسے انسان ان کو وہ بھی بھیجے جا رہے ہیں، عمر بھی بھیجے جا رہے ہیں، عثمان سب جا رہے ہیں، لیکن بعد میں ایسا نہیں تھا۔ تو نے فرمایا آری نفسک، سمجھو جملے کو، اپنے آپ کو پیش کر، یعنی وہاں جہاد میں میدان کارزار میں پیش کر، ان وجدت شیئا، اگر تجھے کچھ پا لیا تو نے، یعنی مطلب ہے تجھے ہمت ہوئی کہ میں لڑ سکتا ہوں تو ٹھیک ہے، باللہ رجاتا، ورنہ واپس آ جا۔ ایک دفعہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو جوش اٹھا تھا جہاد کا، حالانکہ بہت لڑنے والے تھے لیکن ان کو جوش اٹھا بھی مجھے بھی حصہ ڈالنا چاہیے، اور ایسا شہادت کا شوق ہوا کہ بس چل پڑے۔ تو وہاں میدان میں گئے، تقریباً 10 آدمی تھے، 9 اور تھے، حضرت تھے، تو لڑائی شروع ہو گئی۔ ایک شہید ہوا تو دیکھا کہ 10 حوریں آئی ہوئی ہیں، ایک حور نے اس کا ہاتھ پکڑا لے گئی، حضرت دیکھ رہے ہیں، دوسری لے گئی، 9 چلے گئے۔ حضرت نے فرمایا تو 10واں میں ہی ہوں۔ اب جو لڑائی شروع کی تو سامنے والا جو تھا شخص، اس نے کہا تم جنید بغدادی ہو؟ وہ عیسائی تھا لیکن حضرت کو جانتا تھا پرسنل۔ انہوں نے کہا ہاں میں جنید بغدادی ہوں۔ کہا تم کس لیے آئے ہو؟ تم تو بھی آدمی اللہ اللہ، تم تو سوما والے، جس طرح ان کے ہاں جو گرجوں کے اندر رہا کرتے تھے راہب، تو تم تو وہ۔ انہوں نے کہا نہیں، میں یہ دیکھو ہو رہے ہیں اور بس ایک ہے میرے انتظار میں۔ انہوں نے کہا تم مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ کہتا انہوں نے اس کو کلمہ پڑھایا تو وہ دوبارہ جا کے لڑا، شہید ہوا تو 10ویں کو ہور لے گیا، آواز آئی کہ واپس جا خانقاہ میں۔ یہ بڑا عجیب دلچسپ قصہ ہے حضرت کا۔ وہ جو کافر تھا وہ لڑ رہا تھا، وہ مسلمان ہو گیا، پھر وہ جو شہید ہوا تو وہ 10ویں حور اس کو لے گئی، اور حضرت کو فرمایا کہ آپ خانقاہ میں واپس جاؤ۔ اس لیے کہ جو صدیق ہوتا ہے، صدیق، یہ اولیاء کرام صدیقین ہوتے ہیں، کیونکہ صدیقین کی صحبت سے صالحین اور شہداء پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ایسے لوگ نہیں ہوں گے تو پھر کون کرے گا؟ فاسقین کو صالحین اور صالحین سے شہداء کون بنائے گا؟ ایسے لوگ ہونے چاہیے۔ فرمایا جاؤ تمہارا وہ منصب اہم ہے۔ تو یہاں بھی اس بات کو سمجھو۔ فرمایا عارض نفسک، اپنے آپ کو پیش کر، ان وجدت شیئا، اگر تو سمجھتا ہے تو لڑ سکتے تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا رَجَعْتَ، ورنہ مدینہ واپس آ جانا، کیونکہ مفسر قرآن تھے اور بہت بڑی علمی شخصیت تھی، تو انہوں نے کہا کہ پھر لوگوں کو یہاں علم سکھاؤ، دین سکھاؤ۔ حدثنا قال النضر اخبرنا شعبہ اخبرنا ابو بشر سمعت مجاہد قلت قال لا يوم او بعد وسلم مثله حدثني اسحاق بن يزيد قال حدثنا يحيى بن حمزه قال ابو معمر الاوزاعي عن عبدة النبي عن ابي لبابة عن مجاهد بن حبر المكي جور المكي ان عبد الله بن عمر كان يقول لا يهد بعد الفتح۔ حدثنا اسحاق بن يزيد قال يحيى بن حمزه حدثنا الاوزاعي عن عطاء بن رباح قلت زرت عائشة مع عبيد عمر، کہا کہ میں نے عبید عمیر کے ساتھ اما عائشہ کی زیارت کی، فسال عن ہجرہ، ہجرت کے بارے پوچھا، قال لا ہجرت اليوم، قال من یفر احد بدینہ الی اللہ، کہا کہ ایک مومن اپنے دین لے کر بھاگتا تھا اللہ کی طرف، ویلا رسول کے مخافت یفتن علی، اس خوف سے میں فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اما اليوم قد اظہر اللہ اسلام، آج اسلام غالب آ چکا ہے، فالمومن یعبد ربہ حیث شاء، جہاں چاہے مومن عبادت کرے، ولکن جہاد و نیت، مگر کیا ہے؟ جہاد ہے یا نیت جہاد ہے؟ جہاد ہے یا نیت جہاد ہے؟ نیت ہجرت بھی کہہ سکتے ہیں اگر بہت ضرورت ہو۔ حدثنا اسحاق قال حدثنا ابو عاصم بن جرير اخبرني حسن بن حسین مجاہد بن وسلم قام یوم الفتح، یوم فتح کھڑے وقال ان اللہ حرم مکہ یوم خلق السماوات والارض، اللہ نے مکہ کو اس وقت سے حرام کیا جس سے زمین آسمان پیدا کیے، یا حرام بھی حرام اللہ الہ یوم القیامہ، یا اللہ کے حرام کرنے کی وجہ سے حرام ہے قیامت تک، لم تحل لاحد قبل لا تحل لاحد بعدی، مجھ سے پہلے بھی کسی کے لیے حلال نہیں اور میرے بعد بھی حلال نہیں ہوگا، ولم تحل لی قط الا ساعۃ من الدہر، لیکن میرے لیے بھی تھوڑے سے وقت کے لیے حلال کیا گیا، یعنی فجر سے عصر تک، لہذا لا ینفر صیدھا، اس کے شکار کو نہیں بھگایا جائے گا، اگر کوئی جنگلی جانور کہیں بیٹھا ہے تو اس کو بھگا کر اس کی جگہ بیٹھنا یہ بھی منع ہے، حرم کا ہے، بیٹھا ہے اس کو بیٹھا رہنا، ولا یوزد شوکھا، اس کے کانٹے بھی نہیں کاٹے جائیں گے، ولا یختلا خلاہا، اور اس کا گھاس وغیرہ بھی نہیں کاٹا جائے گا، ولا تحل لقطۃ الا لمنشدین، اور اس کی گری پڑی چیز حلال نہیں ہے الا لمنشدین، مگر اس کے لیے جو اعلان کرے۔ یاد رکھو یہ وہ لفظ ہے جس کی وجہ سے امام بن حنبل نے کہا ہے کہ حکومت وقت کے علاوہ کوئی چیز اٹھائے بھی نہیں اور اعلان نہ کرے، لہٰذا اب سعودی حکومت میں جرم ہے، آپ کوئی گری پڑی چیز اٹھائیں گے تو آپ کو پکڑ کر جیل کر دیں گے،
آپ نے نہیں اٹھانا۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ جی وہاں پر موبائل گرا ہوا ہے یا بٹوا گرا ہوا ہے، آپ بتا سکتے ہیں اس کو، شرطے کو، آپ خود نہ اٹھائیں۔ تو کہتے ہیں یہ صرف حکومت وقت کا کام ہے۔ کئی ایسے لوگ جیل میں کئی مہینے رہ کر آئے صرف اسی وجہ سے، انہوں نے اٹھایا کہ کسی کو موبائل گرا ہے تو اس کو پکڑ لیا، ان کا بھی کیوں اٹھایا تو نے، بہت سختی کرتے اس میں، الا لمنشد۔ تو ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ کوئی بھی اٹھائے لیکن اعلان کرے، لیکن چونکہ وہاں حنبلی مذہب رائج ہے تو امام بن حنبل کیا حکومتی نمائندے کے بغیر کسی کو اٹھانے کی اجازت نہیں، یا وہاں جاؤ تو یہ غلطی نہیں کرنا، گرا ہو کچھ بھی ہو آپ کی پرواہ نہیں۔ قال عباس عبد المطلب، عباس نے فوراً کہا الا الاسخر یا رسول اللہ، اللہ کے نبی اسخر گھاس مستثنا کر دیں، فإنه لا بد للقین والبیوت، یہ لوہاروں کو بھی چاہیے اور گھروں میں بھی چاہیے، کیونکہ اس سے بھٹی جلتی تھی، اس کی آگ بہت تیز ہوتی ہے تو اس سے لوہا پگھلایا کرتے تھے، سونے والے استعمال کرتے تھے، اور اسی طریقے پر جو نا وہ گھروں کی چھتوں میں سرکیاں بنا کر ڈالتے تھے، اس کے اوپر پھر وہ مٹی ڈالتے تھے۔ فسکت، آپ خاموش، ثم قال، وہی آئی الا، فرمایا وہ حلال ہے، انه حلال۔ عن جريح اخبرنا عبد الكريم بن كرمان بن باز مثل هذا ونحو هذا رواه النبي صلى الله عليه وسلم۔ باب قول الله تعالى يوم بسم الله الرحمن الرحيم يوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم انزل الله سكينة قول غفور رحيم۔ یہاں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ غزوہ حنین کا قصہ لے۔ حنین جو ہے یہ حنین بن ثاقبہ یا قابسہ، حنین بن قابسہ ایک شخص تھا، اس کی وجہ سے اس کو اس جگہ کو حنین کہتے ہیں، حنین بن قابسہ، تھا سے تھا قابسہ، اس کی وجہ سے حنین کہلاتا ہے۔ یہ عرفات کے میدان سے 10-12 میل آگے ہے، 10-12 میل آگے طائف کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پر قبیلہ بنو حوازن رہتے تھے، اور طائف کے اوپر بنو ثقیف رہتے تھے جن نے پیغمبر السلام پر ظلم و ستم کیا، وہ بنو ثقیف تھے، یہ بنو حوازن تھے۔ مالک بن عوف النظری یہ ان کا سردار ہے، مالک بن عوف النظری۔ پیغمبر السلام کو جب مکہ فتح ہو گیا تو اطلاع دی کہ بنو حوازن آپ کے خلاف جمع ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کو کیا لڑنا آتا ہے، قریش والوں کو لڑے ہی نہیں، اتنے بزدل، اگر ہم سے سابقہ پڑے گا تو یوں کر دیں گے تو وہاں کر دیں گے۔ اور بنو ثقیف کا اپنے ساتھ ملا، بنو ثقیف اوپر ہیں، وہ نیچے اتر کر آئے، یہ میدانی علاقہ ہے۔ آپ اگر کبھی جائیں انشاءاللہ تو طائف کی طرف تو پہلے میدان آتا ہے، حنین کی وادی پھر اوپر جاتا ہے، یہ اوپر طائف ہے، نیچے بنو حوازن، اوپر بنو ثقیف۔ پیغمبر السلام کو پتہ چلا کہ وہاں پر ہمارے خلاف جمع ہو رہے ہیں، تو آپ صحابہ کرام انہی 10,000 صحابہ کرام کو لے کر چلے، اور ان 10,000 میں 2,000 وہ جو طلقاء تھے، طلقاء کیونکہ پیغمبر السلام نے مکہ والوں کو معاف کر دیا تھا، لا تسلیم علیکم اليوم، تو یہ طلقاء کہلاتے ہیں، تو 2,000 یہاں سے شامل ہو گئے مزید، تو کل ہو گیا 12,000۔ یہ چلے پیغمبر السلام سن 6 شوال کو، سن جو نا 8 ہجری 6 شوال کو رسول اللہ نکلے ہیں، اور 10 کو وہاں پر یہ لڑائی ہوئی، 10 شوال کو لڑائی حنین میں۔ حنین میں بتایا کہ عرفات کی طرف یہ میدان ہے، حنین کے عرفات کے ساتھ وادی نعمان ہے، وادی نعمان سے آگے وادی حنین ہے۔ تو وہاں پر یہ تو پیغمبر السلام کے ایک صحابی تھے، وہ پہلے چکر لگا آئے تھے، پہاڑ کے اوپر سے دیکھ آئے تھے، انہوں نے کہا حضرت بنو حوازن اپنی عورتیں، اپنے بچے، اپنے اونٹ، اپنی بکریاں، اپنے گھر کا سارا سامان لا کر میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم یا مریں گے، مر جائیں گے، واپس نہیں جائیں گے، اور بنو ثقیف بھی آئے ان کے ساتھ۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تبسم وسلم، فرمایا حاذہ الغنیمۃ غدن، یہ سارا مال غنیمت کل بن جائے گا، یا اپنے مسکرائے۔ اب یہ فوج جب جا رہی تھی تو کسی لوگوں نے یہ کہہ دیا لن نغلب اليوم من قلت، کہا کہ اب قلت کی وجہ سے ہم مغلوب نہیں ہوں گے، کیونکہ ہماری 12,000 ہیں اور وہ 4,000 تھے۔ پیغمبر السلام کسی نے بتایا کہ لوگ ایسی بات کر رہے، جوان لوگ تھے کوئی، انہوں نے ایسی کر دی کہ آج دیکھتے کون ہے، لیکن یہ تفاخر کے طور پر نہیں کہا تھا، لیکن یہ جملہ ٹھیک نہیں تھا۔ تو پیغمبر السلام کو غم ہوا، چنانچہ ابتدا میں ہزیمت ہوئی۔ جب صحابہ کرام نے حملہ کیا ان پر تو ایک دم وہ دوڑتے چلے گئے اور ادھر ادھر دوڑے،
تو صحابہ اکرام جب وہ مال غنیمت جمع کرنے لگے تو وہ یہ حوازن والے تیر انداز بہت سخت تھے. 700 صحابہ اکرام کی آنکھیں ضائع ہو گئیں ایک دم میں. کہتے جب تیر آتے تھے ایسے لگتا تھا جیسے بادل ہے، ایسے اکٹھے تیر پھینکتے تھے. بڑے ماہر تھے، بہت بڑے تیر انداز تھے. ان میں حضرت ابو سفیان جو ہے امیر معاویہ کے والد، ان کی آنکھ بھی ضائع ہوئی تھی. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 12-13 آدمی رہ گئے صرف، اور باقی سب پیچھے ہٹ گئے پیچھے کی طرف. یہاں تک کہ بعد دوڑتے ہوئے مکہ بھی پہنچ گئے. میں نے بتایا 12 میل پر تقریباً بن جاتا ہے. تو جب یہ ہوا تو آپ کے ساتھ ابو سفیان بن حارث، وہی جن کا کل میں نے قصہ بیان کیا تھا کہ شرم کی وجہ سے پوری زندگی رسول اللہ کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھا انہوں نے، کیونکہ انہوں نے وسلم کی ہجوت کی تھی. بھی مسلمان وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. حارث بن عبد المطلب، عبداللہ بن عبد المطلب کے بھائی، ان کا بیٹا ہے ابو سفیان. وسلم کا یہ سفید جو خچر تھا اس کو پکڑا ہوا تھا. فرمایا انا نبی اللہ کذب انا ابن عبد المطلب. آپ آگے ہی بڑھ رہے تھے اور وہ روک رہے تھے کہ آپ آگے نہ بڑھیں. لیکن آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی لے کر جو نا اسے پھینکا، شاہت الوجوہ کہا، تو کہتے ہر آدمی کی آنکھ میں مٹی چلی گئی، وہ اپنی ان کو پڑ گئی. اور ایک صحابی کہتے میں نے دیکھا کہ چونٹیوں کی طرح کوئی چیز اوپر سے اتر رہی ہے. یہ ثم انزل سکینہ، اللہ فرماتا ہے ہم نے سکینہ نازل کیا. فرشتوں کی جماعت تھی جو چونٹیوں کی شکل میں آئی اور پھر ایسے میدان میں پھیل گئی، اور اس کے بعد انہیں عظیمت ہوئی. ادھر حضرت عباس کو آپ نے فرمایا کہ آواز لگاؤ، یا صاحب شجرہ، یا صاحب شجرہ کے نیچے بیعت کرنے والوں کہاں چلے گئے تم؟ تو میں نے بتایا حضرت عباس کی آواز 12 میل پر جاتی تھی. انہوں نے جب آواز لگائی تو یہ آواز کہتے ہیں کہ مکہ کی وادی میں گونج گئی ایسے. تو صحابہ کو ہوش آیا، ہم پیغمبر سلام اور ہم یہاں. پھر دوڑے، جو جہاں تھا وہاں سے دوڑا اور پھر اکٹھے ہو گئے. اور پھر یہ حنین کی جو فتح ہوئی، اور اس فتح میں تقریباً 6000 انسان گرفتار ہوئے، لونڈی اور وہ بنے 6000، کیونکہ سب کو لے کے آئے تھے. اور مال اثاثے الگ تھے، اور 25,000 قریب اونٹ تھے، 40,000 بکریاں تھیں، اور مال اثاثہ الگ تھا. یہ سارا مال غنیم بنا، اور پھر وہ وہاں سے دوڑ کے چلے گئے. پیچھے آپ نے پھر بھیجے، لیکن ادھر ادھر چھوٹے چھوٹے سریے بنا کر، لیکن وہ بیٹھ کے دوڑتے وہ طائف کی طرف چلے گئے. بعد میں غزوہ طائف آ رہا ہے، پھر آپ طائف تک بھی ان کا پیچھا کیا. تو بعد میں وہ لوگ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن کو لے کر آئے. اور جب آپ جو ہے جعیرانہ کے مقام پر تھے، جعیرانہ کے مقام پر مال غنیمت تقسیم ہوا، وہاں سے رسول اللہ نے رات کو عمرہ کیا. یہ پورا قصہ ہے، یہ تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے. فرمایا کہ حدثنا محمد عبداللہ ابن نمیر قال یزید ابن ہارون اخبرنا اسماء رہیت بید عبداللہ اوفا. کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن ابی اوفا، عبداللہ بن ابی اوفا، عبداللہ بھی صحابی ہے، ابو اوفا بھی صحابی ہیں. سربتن، میں نے ان کے ہاتھ میں چوٹ کا نشان دیکھا. قال ضربت امان نسل یوم حنین، کہا کہ حنین والدی نے مجھے چوٹ لگی تھی. قلت تو شہید تھا حنین، میں نے کہا حنین میں تو تھا؟ قال قبل ذلك، کہا کہ میں تو حنین سے پہلے حدیبیہ میں ہی تھا. حنین سے پہلے یا صاحب حدیبیہ میں سے، تو تم حنین کی بات کر رہے ہیں. حنین تو بعد میں تو اس میں بھی تھا، پھر فتح مکہ میں تھا. پھر یہ اول مشہد جس میں عبداللہ بن ابی اوفا تھے. اب ان کی خصوصیت یہ ہے، ان کی 2-3 خصوصیتیں. پہلی خصوصیت یہ کہ کوفہ میں انتقال کرنے والا آخری صحابی یہی ہے. سن 86 ہجری، یہ تھوڑا سا آپ کو معلومات ہونی ضروری ہے. سن 86 ہجری میں فوت ہوئے، اور کوفہ میں ہی امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رہتے ہیں. تو امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 میں پیدا ہوئے، 6 سال کی عمر میں ان کی زیارت کی ہے. یہ بہت بڑے آدمی صحابی ہیں، سب لوگ زیارت کے لیے آتے تھے، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ان کے امام حنیفہ کے والد تو خود اللہ والے انسان تھے، اور وہ لوگ اپنے بچوں کو لے جاتے ہیں. تو لہذا حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں. تابعی ہونے کی ایک وہ صحابی جس کی زیارت کی وہ کون ہے؟ عبداللہ بن ابی اوفا، یا صحابہ شجرہ میں سے. اور میں نے بتایا کہ بدرین کے بعد سب سے اونچا مقام اصحاب شجرہ کا ہے. سمجھ بات یعنی. اچھا، دوسری روایت میں آتا ہے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن 70 ہجری میں ہوئی. اگر 70 میں ہوئی تو ان کی عمر کتنی ہوگی؟ 16 سال. تو پھر تو بطریقہ والا تو 6 سال کا بچہ بھی کر سکتا ہے.
اور 16 سال کی عمر میں بھی. تو یہ ایک پہلا یہ صحابی ہیں جن کی زیارت ابو حنیفہ نے کی ہے رحمۃ اللہ علیہ نے، جس کی وجہ سے وہ تابعی ہیں. اور دوسرے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کہا کہ حضرت انس جو ہے نا وہ رہتے تھے بصرہ میں. تو وہاں آئے ہوئے تھا، کہا کہ میں نے کوفہ کی جامع مسجد میں رأیت یصلی، میں نے ان کو نماز پڑھتے دیکھا. اور تیسرے صحابی ابو الحارث ہے جن کی حج کے موقع پر ان کے والد نے مکہ شریف میں زیارت کرائی. وہ بہت بڑا مجمع سے جمع تھا، تو ان کے ابا نے پوچھا کسے کون ہے، کہا کہ فلاں صحابی ہیں. تو انہیں کہتا ہے مجھے والد نے میرے دھکے دے دے کر اندر کرتے کرتے آگے پہنچایا، تو وہ بیٹھے ہوئے حدیثیں بیان کر دیتے. تو سودے بچے تھے. تو 3 صحابہ کی تقریباً امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے زیارت کی ہے. منفیوں کے پاس یہ بات ہونی چاہیے، تو اپنوں کو بڑوں کو بھی نہیں جانتے تو ہے. یہ عبداللہ بن ابی اوفا جو ہے یہ کوفہ میں وفات پانے والا آخری صحابی. اس کے بعد کوفہ میں کوئی صحابی نہیں رہا، اور اس کے بعد انس مالک کا انتقال ہوا، وہ بصرہ کے آخری صحابی ہیں. اور مدینہ میں اور صحابہ میں سب سے فوت ہونے ابو الطفیل الدوسی رضی اللہ تعالیٰ، ابو ہریرہ کے رشتہ دار ہیں، یا سب سے آخر میں فوت ہونے والے جو ہیں ابو الطفیل الدوسی. اس کے بعد صحابہ سے دنیا خالی ہو گئی، کوئی آنکھ نہیں کہتی تھی میں نے ان آنکھ سے رسول اللہ کو دیکھا ہے. یہ یہاں پر ان کی وہ خصوصیت ہے. حدثنا کثیر قال حدثنا سفیان بن اسحاق قال سمعت براء جاء رجل، حد براء ابن عازب پاس ایک آدمی آیا، قال یا ابا عمارہ تولیت یوم حنین، کہا کہ آپ حنین والے دن کا پھر گئے تھے. تولیتا، کہ آپ پیٹ پھیر کر بھاگ گئے تھے حنین والے دن. قال اما انا فاشهدوا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ میں رسول اللہ پر گواہی دیتا ہوں. ویسے محدثین نے تو اور باتیں لکھی ہیں کہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ دوڑ گئے تھے، اور جواب دے رہے ہیں کہ وسلم بالکل میدان میں رہے اور آپ پیچھے نہیں ہٹے. محدثین نے لکھا ہے کہ اس کے سوال کا مقصد تھا کہ رسول اللہ بھی پیچھے ہٹ گئے تھے، لیکن اصل بات یہ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے جو فوجی تناظر میں دیکھی جائے وہ یہ ہے کہ کسی بھی فوجی کا یا کسی بھی سپاہی کا مجاہد کا پیچھے ہٹنا وہ شکست نہیں کہلاتا. شکست کہلاتا ہے اصل جرنیل کا اور امیر کا. اگر امیر میدان چھوڑ جاؤ سارے میدان میں شکست ہے، وہ شکست ہے. انہیں پیغمبر سلام نے امارت کے لیے کس قدر تاکید فرمائی. غزوہ موتا میں یہ شہید ہو جائے تو یہ بن جائے، یہ شہید ہو یہ بن جائے، یہ شہید ہو جائے تو پھر تم جس کو بناؤ. یعنی امیر اگر رہے گا تو اس سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے کہ تم فرار ہو گئے تھے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ فرار نہیں ہوئے. یعنی مطلب ہے کہ اس کو تم کہنے والا کہنا چاہتا تھا بھی حنین میں شکست ہو گئی. انہوں نے کہا کہ نہیں شکست نہیں ہوئی، دباؤ بڑا، پیچھے چلے گئے. اس لیے پیغمبر سلام کسی نے پوچھا کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ دباؤ بڑھتا رہا اکیلا میدان میں، تو وہ پیچھے اپنے جرنیل کے پاس آ جاتا ہے، تو کیا وہ ان میں سے ہے جو فرار اختیار کرنے والے؟ فرمایا نہیں، وہ اپنے ماوا میں آ گیا ہے. اور بلکہ پیچھے آ کر دوبارہ جانا اس کو کرار کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرار. اور کرار جو ہے نا یہ بہت اچھا وصف ہے، کیونکہ جنگی حکمت عملی ہے. جس طرح کہ غزوہ موتا میں آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام ان کو پیچھے اندر لائے جنگل کی طرف، صحرا کی طرف، اور پھر وہاں لا کر ان کو مارا. تو لہٰذا اس نے سوال کیا تولیتا، آپ یوم حنین میں بھاگ گئے تھے؟ سوال ان سے ہو رہا ہے. انہوں نے کہا اماش انا اشہد وسلم انہ لم یولی، آپ نہیں گئے اور سلم نہیں پھرے. لیکن عاجل سرعان القوم، ہاں کچھ جلد جو ہے نا کچھ تیز یا جلد پسند جو ہے نا کچھ لوگ تھے نوجوان، رشم حوازن، ان کو حوازن نے تیروں سے مارا. ابو سفیان بن حارثہ اخذ براس بغلۃ البیضاء، اور ابو سفیان بن حارث وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں. وہ پیغمبر سلام کی سفید خچر کی لگام پکڑے ہوئے تھے. یقول، آپ فرماتے تھے ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. حضرت ابو الولید قال شعبۃ عن اسحاق قیل لی براء انس اولیتم ما نسلم یوم حنین قال اما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا کانوا رماۃ. سلم نہیں گئے، میدان سے وہیں تھے. جب وہیں تھے تو یہ شکست نہیں کہلاتی، کیونکہ جرنیل موجود ہے، باقی سپاہی دباؤ کے سے دائیں بائیں ہو جاتے. فقال وکانوا رماتن، کیونکہ وہ بہت تیر انداز تھے بنو حوازن والے، ان کا کوئی تیر ضائع نہیں جاتا تھا. 700 صحابہ کرام کی آنکھیں ضائع ہو گئی، کسی ایک آنکھ میں لگا، کسی کی دونوں میں لگا. قال ان النبی لا کن عبد المطلب.
حضرت مشار قال غدن قال شعبۃ قال نبی ساق سمیا برا سال جرم من قیس افررتم عن وسلم یوم حنین، تم فرار ہو گئے تو قال لا وسلم لم یفر کانت حواز رماتن، حوازن والے تیر انداز سے، انا لما حملنا علیم، ہم جب ہم نے حملہ کیا انکشفوا تو بھاگ گئے وہ، فکبنا اکبرنا غنائم اکببنا الغنائم، ہم مال غنیمت پر ٹوٹ پڑے، فاستقبلنا بالسام، تو اس وقت انہوں نے تیر ہمیں ہمارا استقبال تیروں سے کیا، لقد وسلم علی بغلۃ بیضاء ونابسان آخذ بزمام یقول ان نبی لا کذب قال اسرائیل زہر نزل صلی اللہ علیہ بغلتی، آپ اترے اس سے، اتر کر آپ، میں نے بتایا کہ اتر کر آپ نے وہ ہاتھ میں کنکریاں لی اور کنکریاں لے کر ماری، تو یہ یہاں پر اس کے بعد وہ پھر خیر چلے گئے، بھاگ گئے سارے طائف کی طرف چلے گئے، تو پھر غزوہ طائف ہوا اور مال غنیمت لے کر، میں نے ویسے بتایا کہ 6000 آدمی تھے اور 25000 کے قریب اونٹ تھے اور 40000 بکریاں تھیں اور مال اسباب تھا، کیونکہ سب کچھ وہ لے کر ہی آئے تھے میدان میں، وہ آپ مقام جیرانہ پر لے گئے اور پھر وہاں مال غنیمت تقسیم ہوا۔ یہ پھر وہ قصہ آ رہا ہے کہ سفارش کے لیے حضرت کی جو بہن تھی شیماء وہ آئی تھی۔